الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً کامیاب وہی ہے جو اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اصل میں ناکام وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں ناکام رہ جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، ترجمہ کنز الایمان۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ یقین مانیے بہت ہی نقصان میں ہے وہ بندہ جس سے شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلقی کا اظہار فرما دے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اللہ اور رسول کی رضا والے کاموں میں گزاریں، اور ہر وہ کام جس سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اس سے بچنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں اس طرح کے ارشادات ہیں کہ جو بندہ فلاں کام کرے یا فلاں کام نہ کرے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے پیاروں میں سے نہیں ہے، یا ہم اس سے بیزار ہیں۔ آئیے اسی مضمون کی چند حدیثیں سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ایسے کاموں سے بچیں گے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سرکار ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یعنی جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الحاج مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں یتغنى کا معنی ہوتا ہے خوش الحانی اور اچھے لہجے سے پڑھنا۔ اس سے معلوم ہوا بری آواز والا بھی بقدر طاقت عمدگی کے ساتھ قرآن شریف پڑھے کہ خوش آوازی قرآن کریم کا زیور ہے۔ ایک جگہ مفتی صاحب نے لکھا کہ ایک ہی شخص اپنی آواز بری بھی نکال سکتا ہے اور کچھ اچھی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جتنی اچھی آواز نکال سکتا ہے اتنی اچھی آواز سے تلاوت کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی نہ کرے۔ حدیث پاک میں تو یہ ارشاد ہوا کہ جو اچھی آواز سے، اچھے لہجے سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن آج ہم غور کریں، ہم تو اس سے بھی ایک قدم پیچھے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خود ہی جو ہے وہ غور کرے کہ ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی زیارت کرنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ کاش ہم قرآن کریم اللہ پاک کی اس پاکیزہ کلام کی قدر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، آواز عطا فرمائی ہے، ان آنکھوں سے قرآن کریم کی زیارت کریں، اس زبان سے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الکریم زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو سینہ نور قرآن سے روشن ہوگا، دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ روایت میں ہے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گویہ بہت اچھی آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ گا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن شریف کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ بعد میں جب اس گویے کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرے تھے اور آپ یہ بات فرما گئے ہیں تو اسے بہت شرم آئی۔ آپ کا پیارا جملہ اس کے دل پر لگا، اس نے فوراً سچی توبہ کی
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگا اور کچھ ہی عرصے میں قرآن کریم کا عالم اور قاری بن گیا۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی تلاوت کریں، اچھی آواز سے کریں۔ اللہ پاک نے جیسی آواز دی ہے وہ دی ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو اچھے لہجے کے ساتھ تلاوت کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اچھے لہجے میں پڑھنا اسی وقت کہلائے گا جب تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھا جائے۔ اچھا پڑھنے کی کوشش میں تجوید کے قواعد توڑنا درست نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لے، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو تجوید سیکھ لے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مسجدوں میں، دکانوں میں، آفیسز میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے۔ اگر آپ فزیکلی کلاس لینے کا وقت نہیں پاتے تو آن لائن کلاس لیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت آن لائن علم دین پڑھانے کا بھی انتظام ہے۔ آن لائن درس نظامی یعنی عالم کورس بھی کروایا جاتا ہے، مختلف شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، اور درست تجوید و قراءات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ مختصر وقت کی کلاسز ہوتی ہیں، ان میں شرکت کیجیے، قرآن کریم پڑھنا سیکھیے، شارٹ کورسز کیجیے، بلکہ درس نظامی بھی کر لیجیے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔